الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت امتی 5 خصال فی رمضان لم تعطہن امۃ قبلہم خلوف فم الصائم یطلع عند اللہ من ریح المسک واستغفر لهم الحیتان حتى يفطروا ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول أوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويسيروا إليك وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلصوا فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره ويغفر لهم في آخر الليل قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین محترم حضرات، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے۔ حضرت سلمان کی روایت میں ایک بات آئی، شہر المواسات، یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ مواسات کے سلسلے میں ہم لوگوں کو تھوڑا توجہ دینی چاہیے۔ ماشاءاللہ اس مہینے میں ہر کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے، لوگوں کو افطاری کراتا ہے، مختلف قسم کی نیکیاں ہم کرتے ہیں۔ مواسات کے سلسلے میں اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، پڑوسیوں کو دیکھیں، مسافروں کو دیکھیں کہ بہت سے غیرت مند اور باحمیت ہوتے ہیں، اپنی پریشانیوں اور مشکلات لوگوں سے بتا نہیں پاتے ہیں اور کسی کی مدد وہ جلدی قبول بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے، ان کی ضروریات معلوم کرنی چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ اسی مواسات میں یہ بات آتی ہے کہ ہم جب بازار جائیں، سامان خریدیں تو غریب، کم پونجی والے تاجروں سے سامان خریدیں، خاص طور پر ایماندار تاجروں سے سامان خریدیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم پیسہ جیب میں خوب رکھے ہوئے ہیں اور پھر اسی پیسے کی سوچ کے مطابق بڑے مقامات پر چلے جائیں اور غریب تاجر وہی مال فٹ پاتھ پہ بیچ رہا ہے، ٹھیلے پہ بیچ رہا ہے، ہم اس کو نظر انداز کر دیں۔ غریب تاجروں سے، غریب دکانداروں سے سامان خریدنا یہ صدقہ ہے۔ ہم صدقہ کرتے ہیں تو وہ پیسہ چلا جاتا ہے، کوئی سامان نہیں ملتا، اس سے ثواب ملتا ہے۔ آپ غریب تاجر سے سامان خریدیں گے تو سامان مل جائے گا اور صدقے کا ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ شاپنگ کے سلسلے میں ایماندار اور غریب تاجروں سے سامان خریدیں، ایمانداروں کو ترجیح دیں، غیر ایماندار، بے ایمان تاجروں سے بچیں۔ آج جو ہم نے حدیث تلاوت کی ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے لحاظ سے میری امت کو 5 خاص چیزیں دی گئی ہیں۔ اس سے پہلی امتوں کو یہ 5 چیزیں نہیں دی گئی تھیں۔ پہلی چیز، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس سلسلے میں محدثین نے مختلف تشریحات کی ہیں۔ جو پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہے، اس پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا کہ اس بدبو کو روک سکے۔ غیر اختیاری طور پر پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے جب بدبو پیدا ہوتی ہے تو روزے دار کو افسوس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بدبو سے ناراض نہ ہو جائے۔ بدبو اسلام میں ناپسندیدہ چیز ہے۔ مثلا مسجد میں آپ آتے ہیں تو لہسن، پیاز کھا کر کے آنے سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ وہ کھانے کے بعد منہ میں بدبو آتی ہے، جبکہ حلال خوراک ہے، ناپسند کیا گیا۔ بہت سے لوگ بیڑی سگریٹ پی کر کے آتے ہیں، وہ تو اور زیادہ بدبو ہوتی ہے۔ تو بدبو ناپسندیدہ ہے۔ اب انسان عبادت کر رہا ہے، اس بدبو کو روک نہیں سکتا تو اس کو افسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کو یہ خصوصی تحفہ دیا گیا
اس کو افسوس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیر اختیاری طور پر جو منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس بدبو کی وجہ سے یہ بندہ اللہ کا ناپسندیدہ نہیں ہوگا بلکہ پسندیدہ اور محبوب ہو جائے گا۔ جس طرح سے خوشبو پسندیدہ ہے، بالکل اسی طرح اس کا یہ بدبو اللہ کو پسندیدہ ہوگا۔ مفسرین نے اور بھی تشریح کی ہے کہ یہ روزے داروں کی پہچان ہوگی۔ جو روزہ رکھتے ہیں میدان محشر میں اٹھیں گے، قبر سے جب اٹھیں گے تو ان کے منہ سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی جو مشک سے تیز ہوگی۔ یہ پہچان ہوگی کہ یہ آدمی دنیا میں روزہ رکھتا تھا اور خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے دنیا میں بدبو آنے لگتی تھی، تو یہ پہچان ہوگی۔ بہت سے لوگوں کی پہچان ہوگی میدان محشر میں کہ یہ کیا کرتے تھے۔ مثلا کسی نے ایک سے زیادہ شادی کی ہوگی، 4 شادی کی ہوگی، اور تمام بیویوں کے درمیان اس نے انصاف نہیں کیا ہوگا، تو میدان محشر میں وہ ایک طرف جھکا ہوا چلے گا۔ یہ علامت ہوگی کہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کیا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے، یہ ان کی پہچان ہوگی کہ دنیا میں یہ سردار تھے، یہ جج تھے، یہ حاکم تھے، لیکن انہوں نے انصاف نہیں کیا۔ اسی طرح روزے دار کی پہچان ہوگی کہ دنیا میں روزہ رہتا تھا، اس کی وجہ سے اس کے منہ میں بدبو آتی تھی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرمائیں گے، منہ سے تیز خوشبو پھوٹے گی۔ منہ کے بدبو کے سلسلے میں یہ بات جان لیں کہ مسواک کرنا برابر سنت ہے۔ جو نماز سے پہلے، وضو سے پہلے مسواک کرتے ہیں وہ سنت ہے، وہ ہم کو کرنا چاہیے۔ مسواک کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ، یہ برش وغیرہ چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ الْحِيتَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، اور روزے داروں کے لیے مچھلیاں استغفار کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ افطار کر لے، یعنی دن بھر یہ مچھلیاں، سمندر کے جانور روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتی ہیں۔ یعنی روزے دار اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ سمندر کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے اور اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیا، ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو روزے دار کی محبت سمندر کے جانوروں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تیسری خصوصیت یزین اللہ عز وجل کل یوم جنتہ، اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے ہر دن جنت کو سجاتے ہیں، اس کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کو کہتے کن فیکون، ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن یہ فرمایا کہ روزے دار کے لیے اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت کو سجاتے ہیں۔ یہاں روزے دار کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ بہت سے لوگ بڑی صاحب حیثیت ہوتے ہیں لیکن کچھ کام اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں لوگوں کے بیچ میں دکھانے کے لیے، اس کام کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ ابھی گرمی کا موسم آ گیا، دیکھنا پانی پلانا بہت اہم چیز ہے، بڑی فضیلت اس کی ہے۔ ریلوے لائن پر اور مختلف مقامات پر کچھ بہت ہی بڑی حیثیت کے لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر کے مسافروں کو پانی پلانے آتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں اپنے ہاتھ سے ہم مسافروں کو پانی پلائیں تاکہ اس کا ہم کو ثواب ڈائریکٹ مل جائے۔ نوکر کو بھی لگاتے ہیں لیکن خود بھی پلاتے ہیں اس کام کی اہمیت کے لیے۔ اسی طرح سے روزے دار کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اہمیت بتلانے کے لیے جنت کو خود سنوارتے ہیں، خود ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ سوچو ہماری جو روزہ رکھتے ہیں ان کی کتنی اہمیت ہو جائے گی، کتنا مقام بلند ہے ان کا۔ ہمیں اپنا مقام بلند کرنا ہے، اللہ کے دربار میں مقبول بننا ہے، اس لیے روزے کے سلسلے میں کچھ بھی کوتاہی نہ کریں۔ جنت سجاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوشک عبادی الصالحون
أن يلقوا عنهم المؤونة ويسيروا إليك، کہ ان قریب میرے نیک بندے اپنے دنیا کی بوجھ اور پریشانیوں کو چھوڑ کر کے اس جنت میں آئیں گے، اس لیے ہم اس جنت کو سجا رہے ہیں۔ اور چوتھی چیز کیا؟ تُصْفَدُ فِيهِ مَرَضَةُ الشَّيَاطِينِ، اس مہینے میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیطان کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ رہا ہوں، سرکش شیاطین قید ہیں۔ اب اگر آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں یا روزہ رکھنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو صرف اور صرف آپ خود مجرم ہوں گے، آپ کے اندر مجرم موجود ہے، اپنی نفسانیت کی بنیاد پر آپ جرم کرتے ہیں، کوئی عذر و بہانہ اللہ کے دربار میں نہیں ہوگا۔ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ اللَّيْلِ، اور اس مہینے کے آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ قال لا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن العامل انما یوفى اجرہ اذا قضى عملہ، لیکن جب مزدور اپنا کام مکمل کر لے تو کام مکمل ہونے کے بعد اس کی مزدوری اس کو دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس حکم کی بجا آوری میں مہینہ بھر اس شخص نے روزہ رکھا، تو اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ روزہ مکمل ہونے کے بعد، مہینہ مکمل ہونے کے بعد اس کے آخری رات میں اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کا یہ بدلہ ہے، اس کی یہ مزدوری ہے۔ یہ ابو احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 7917۔ اتنی فضیلت کا مہینہ ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے، اگر ہم نے کوتاہی کی تو اس کوتاہی پر وعید کیا ہے، یہ تو فضیلتیں ہو گئیں، وعید کیا ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا احضروا المنبر، لوگوں ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ فحضرنا، تو ہم لوگ ممبر کے قریب ہوئے۔ فلما ارتقى درجة قال آمین، تو جب آپ نے پہلی سیڑھی پر اپنا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثانیہ، اور جب دوبارہ دوسری سیڑھی پر اپنا دوسرا قدم رکھا قال آمین، تو فرمایا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثالثہ، جب تیسری سیڑھی پر اپنا قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ فلما نزل قلنا یا رسول اللہ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے ممبر سے تو ہم نے پوچھا اللہ کے رسول لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، تحقیق کہ ہم نے آج آپ سے ایسی بات سنی جو ہم کبھی نہیں سنتے ہیں۔ قال ان جبرائیل عرض لی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے مجھ سے کہا، کیا کہا؟ فقال بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ دور ہو، اللہ کی رحمت سے محروم ہو، ہلاک ہو جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور وہ اس مہینے میں اپنی مغفرت نہیں کرا سکا۔ یہ بد دعا کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقلت آمین، تو میں نے کہا آمین، اللہ اس دعا کو قبول فرمائے اور وہ ہلاک ہو جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ فلما رقیت الثانیۃ، پھر جب میں دوسری سیڑھی پہ چڑھا فقال بعد من ذکرت عنده فلم یصلی علی، وہ شخص ہلاک ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ فقلت آمین، تو میں نے کہا آمین، یعنی جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو، میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو۔ اس پر اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ فلما رقیت الثالثۃ قال، پھر میں جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل نے کہا بعد من ادرک الابویہ الکبر عنده او احدہما فلم يدخلاه الجنہ، ہلاک ہو وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پایا، جس کو اس کے ماں باپ کے بڑھاپے نے پایا، جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو پایا، پھر وہ بوڑھے ماں باپ اس کو جنت میں نہ داخل کرا دیں، بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے وہ جنت میں نہ داخل ہو، وہ ہلاک ہو۔ اللہ کے نبی فرمایا
آمین یہاں ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ اس کو بحقی نے مستدرک میں روایت کیا، حدیث نمبر 7256۔ 3 بد دعائیں ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف سے، اور تینوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ سوچئے دعا کرنے والا کون، آمین کہنے والا کون؟ اس دعا کی قبولیت میں کوئی تردد ہے؟ ہرگز کوئی تردد نہیں ہے۔ 3 بد دعائیں ہیں، تینوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کے دائرے میں جو بھی آئے گا وہ ہلاک ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی بات آ گئی کہ ہلاکت کی 3 بنیادیں ہیں، اللہ کے نبی کی بد دعا ہے، تو ہمیں ان 3 چیزوں میں بہت ہی زیادہ سینسیٹیو، بہت زیادہ حساس رہنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا کہا؟ جس نے رمضان پایا وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ اپنی مغفرت کی کوشش کرنی چاہیے اور بہت زیادہ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ مکمل آداب کی رعایت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو روزے کے ادب کے خلاف ہو۔ گالی گلوچ اور فحش کلامی، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ چیزیں ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یدع قول الزور، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، گالی گلوچ نہ چھوڑے، ایسے شخص کے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ ان باتوں کو ہلکے میں لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کا اعلان ہو رہا ہے کہ اس کے روزے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ جب روزہ رد کر دیا جائے گا تو ہماری مغفرت کیسے ہوگی؟ یعنی ہم مغفرت نہیں کرا سکتے تو اس بد دعا کے حقدار بن جائیں گے۔ جبرائیل کی بد دعا، اللہ کے نبی کا آمین۔ پھر آگے فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے وہ ہلاک ہو، اللہ کے نبی آمین کہتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ روایتوں میں آتا تابعین کے معمول میں آپ کو اپنے لیے کوئی دعا کرو، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، لیکن اگر درود پڑھتے ہو آپ تو درود کے ذریعے سے جو ثواب و فضیلت ہے وہ تو ملے گی ہی، آپ کی اپنی جو ذاتی ضرورت ہے وہ چیز بھی اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ تابعین میں سے بعض لوگوں سے منقول ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی ضرورت ہم کو پیش آئی تو ہم اپنی ضرورت کے لیے دعا کرنے کے بجائے ہم کثرت کے ساتھ درود پڑھنے لگتے ہیں اور پھر ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ درود اللہ کی طرف جب منسوب کی جائے گی تو وہاں درجہ بلند کرنے کی دعا نہیں مراد ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کریں گے، اس پر نظر رحمت فرمائیں گے، اس کے مصیبتوں کو دور کریں گے، اس کی ضروریات کو پوری کریں گے۔ یہ درود کی فضیلت ہے۔ انسان اپنی ذاتی ضرورت کے لیے دعا نہ کرے، صرف درود پڑھے تو اس کی ذاتی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور اللہ کے رحمت کا حقدار بھی بن جائے گا۔ اس لیے ہم لوگوں کو درود پاک کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ماں باپ کے سلسلے میں حکم ہے، ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی نہ کریں، بہت ہی اہمیت ہے۔ براہ راست کفار حملہ کر رہے ہیں، نوجوان اٹھ کے جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ماں باپ موجود ہیں؟ ہاں موجود ہیں۔ بوڑھے ہیں؟ ہاں خدمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم جنگ میں نہیں جاؤ، مسلمانوں پر حملہ ہو رہا ہے، دشمن آ رہے ہیں، اللہ کے نبی روک رہے ہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ کر مت جاؤ، خدمت کرو ان کی۔ کافر ہیں ماں باپ، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، قرآن کہتا ہے ان کافر ماں باپ کی بھی خدمت کرو، ان کی خدمت میں کوتاہی نہ کرو۔ ولا تقل لهما اف، ان کو اف نہ کہو۔ اتنی سخت، اتنی اہم ہدایات کے باوجود اگر ہم ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کریں گے، کتنے محروم، کتنے بدنصیب ہوں گے۔ اللہ کے نبی کا آمین، جبریل علیہ السلام کی بد دعا ہمارے شامل ہو جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی بھی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔